الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ المؤمنون کی تفسیر آپ سماعت فرما رہے ہیں. اب تک یہ بیان ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب آپ کہیے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. اے میرے رب تیری پناہ شیاطین کے وسوسوں سے اور اے میرے رب تیری پناہ کہ وہ میرے پاس آئیں. اس حوالے سے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ انسان کو وسوسے آتے ہیں، اچھے بھی برے بھی. وسوسے آنا بری بات نہیں ہے.
کتنے ہی برے وسوسے کیوں نہ ہوں، وسوسے آنا بری بات نہیں، وسوسوں میں لگ جانا، کھو جانا اور انہی میں دھیان لگائے رکھنا یہ برا ہے۔ وسوسہ آئے جھٹک دیجئے، اور یہ دعا میں نے آپ کو بتائی آیت نمبر 97 اور 98 سورۃ المومنون کی، یہ خود بھی یاد کر لیں اور بچوں کو بھی یاد کرا دیں کہ یہ پڑھتے رہا کریں تاکہ ان کو شیطان اور اس کے شر سے حفاظت ہو جائے۔ میں نے اس میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل بھی بتائی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں آسیب ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی دونوں آیتیں اور ساتھ میں ایک دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے اپنی کتاب اور آدھے مشائخ میں یہ دعائیں لکھ بھی دی ہیں تاکہ لوگوں کو پہنچیں، وہ پڑھیں اور ان کو فائدہ ہو۔ کلمات اللہ سے مراد وہ کتب آسمانی مراد ہیں جو اللہ نے انبیاء پر نازل کی، یا اللہ کی صفات جیسے عزت اور قدرت، اور انہیں التامات کیوں کہا گیا کہ ان میں نقص وغیرہ نہیں ہے۔ تو جب یہ آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالی اپنی رحمت سے آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے گا۔ میں نے یہ بھی بتایا آپ کو ہمیں شیطان نظر نہیں آتا، اور شیطان کو اللہ تعالی نظر نہیں آتا، تو جو دشمن چھپا ہوا ہو اس سے بچنا مشکل ہوتا ہے۔ جو سامنے ہے وہ تو آپ کو نظر آ جاتا ہے، تو آپ اپنا کچھ نہ کچھ انتظام کر لیتے ہیں۔ تو یہ چھپا ہوا دشمن ہے، نظر نہیں آتا، تو ایسے کی پناہ میں آ جائیں جس کو دشمن نہ دیکھ سکے۔ تو جب دشمن اس کو نہیں دیکھ سکے گا تو ہم اس کی پناہ میں ہوں گے، تو ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا بہت سی جگہوں پر ہمیں دعائیں تعلیم کی گئیں، جیسے طہارت خانے میں جائیں تو وہاں ہم دعا پڑھیں، تو ہمیں اس حوالے سے تعلیم دی گئی۔ ہمزات کے حوالے سے یہ بات بھی میں نے کی تھی کہ انسان کے ساتھ اس کا ہمزاد ہوتا ہے، کچھ لوگ اس کو جن کہتے ہیں، جو ہمزاد پیدا ہوتا ہے، تو آپ اس کی وجہ سے بھی کبھی کبھی دشواریوں میں آتے ہیں، اور یہ شیطان کا کام ہے۔ وہ ہر مرد اور عورت کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور ایسی خواہشات ان کے اندر ابھارتا ہے کہ اس کی محنت ضائع ہو جائے۔ ہم اگر اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے، محفوظ ہو جائیں گے، تو ہمیں اس کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ اگر ہم وہ نہیں اپنائیں گے ہمارا نقصان ہے، اور اگر ہم اپنا لیں گے، اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں یہ بھی آپ کو بات بتا دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر الگ الگ دعائیں تعلیم فرمائیں۔ یہ ان کی مہربانی، اور پھر صحابہ کرام نے ان کو یاد کر لیا، امت تک وہ پہنچ گئی ہیں، تو جو ان کی زبان اقدس سے نکلی ہیں، ایک تو وہ مبارک، اور دوسرا ان کی مقبولیت میں کوئی شبہ نہیں ہے۔
تو ہمیں وہ یاد کرنی چاہیے. معصورہ دعائیں کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں کہتے ہیں، قرآن میں دعائیں نبیوں کی بیان ہوئیں، اسی طرح حدیث شریف میں آئی ہیں، تو ہمیں ان کو یاد رکھنا چاہیے. اصل میں انسان ناشکرا ہے. جب تکلیف میں آتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے، وعدے کرتا ہے اس تکلیف سے نکل جاؤں گا، پھر نہیں کروں گا، غلطی نہیں کروں گا، نافرمانی نہیں کروں گا. نعمت مل جاتی ہے اس کی قدر نہیں کرتا. تو اس وجہ سے اس انسان کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. اپنا ہی کیا دھرا ہوتا ہے مگر اپنے اوپر توجہ نہیں ہوتی. آپ آنکھ سے دیکھتے ہیں نا، پوچھ رہا ہوں، مگر آنکھ میں کوئی چیز آ جائے تو آپ اس کو پھر نہیں دیکھ پاتے. آنکھ سے سب کچھ دیکھ لیتے ہیں، جو چیز آپ کی آنکھ میں آ جائے اس کو آپ نہیں دیکھ پاتے، اس کے لیے آپ کو کسی اور چیز کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو انسان اپنے اوپر توجہ نہیں کرتا، سب کو دیکھتا رہتا ہے. اپنے اندر جھانکنے والی آنکھ لے آئے تو اس کے لیے بہت ہی آسانی ہو جائے. ہم لوگ شیطان کو بھگانے کی بجائے اس کو دعوت دیتے ہیں. اگر ہم غور کریں، کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو بھگاتے، اس سے بچتے، مگر ہماری جو کوششیں دیکھی گئی ہیں، جو ہماری حرکتیں یا ہمارے اعمال، وہ شیطان کو دعوت دینے والے ہیں. یعنی ہم ایسی جگہوں پر یا ایسے کاموں میں جاتے ہیں یا ایسی چیزیں دیکھتے ہیں، ان سے رغبت ہے ہماری جن سے ہم شیطان میں زیادہ انہماک ظاہر کرتے ہیں، یعنی اس میں زیادہ دھیان لگاتے ہیں. تو وہ لوگ جو شیطان کو بھگانے کی بجائے، مثلا اب میں جو باتیں کروں گا کڑوی ہیں، خواتین کو دیکھ لیجئے، لباس پہن کر بھی وہ دعوت دے رہی ہوتی ہیں کہ ان کے جسم کو دیکھا جائے. یا تو بہت ہی سی تھرو، جن میں صاف جسم نظر آتا ہے، باریک کپڑے پہنتی ہیں، یا یہ کہ اتنے چست لباس پہنتی ہیں کہ جسم کی بناوٹ دکھاتی ہیں. تو ان کا یہ پہن کر لوگوں کے سامنے آنے کا مطلب کیا ہے؟ دعوت دینا ہی ہے نا. اور پھر نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، مگر نہ وہ پردہ اور حجاب کرتی ہے، نہ مرد حضرات نگاہیں نیچی رکھتے ہیں. اسی طرح وہ مرد حضرات جو عورتوں کی شباہت اختیار کرتے ہیں، ایسا لباس یا ایسے بال، اب تو مردوں نے زیور بھی پہننا شروع کر دیا. اکثر ہاتھوں میں کڑے نظر آ جاتے ہیں، کانوں میں بالیاں نظر آ جاتی ہیں، طرح طرح کے. تو یہ جو چیزیں ہم کر رہے ہیں، ان سے نقلی بال لگا لینا مراد، نقلی ناخن لگا لینا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ دکھاوا ہے. تو ایسے لوگ بہشت کی خوشبو نہیں پائیں گے، جنت کی خوشبو نہیں پائیں. وہ مرد حضرات یا عورتیں جو ایسا کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے. بالوں کے بارے میں کئی مرتبہ وضاحت کی ہے. عورت کے بال بھی پردہ ہیں. شریعت یہی چاہتی ہے کہ کسی کی میلی نگاہ، غیر محرم کی نگاہ عورت کے بالوں پر بھی نہ پڑے، مگر وہ خود اپنے ہاتھوں سے کاٹ کے ان کو گندی نالی میں پھینک دے.
ایسے بال بنوانا جوڑے ان میں دوسرے بال لگوا لینا، یہ آپ نے یہ چیزیں بھی دیکھی ہوں گی۔ یہ جو بھویں ہیں قدرت نے بنائی ہے، ان کا ڈیزائن بدلتے ہیں، ان کو باریک کرنے میں، ان کو کس طرح کرنے میں، حالانکہ وہ ایک بیماری پیدا کرتے ہیں، مگر یہ چیزیں آپ کے ہاں عام ہیں، جبکہ احادیث میں ان کے بارے میں سخت احکام بیان ہوئے ہیں۔ تھریڈنگ ہے، غیر ضروری بال جو ہوں اگر عورت کے چہرے پہ آ جاتے ہیں تو وہ اگر بیماری کی وجہ سے آئے علاج کرے، لیکن دوسرے بال بھی اتارنا اور یہ نقلی بال لگانا یا اپنے آپ کو نمائش کی چیز بنانا یہ درست نہیں۔ بناؤ سنگار عورت کا حق ہے، وہ کرے، مگر اپنے شوہر کے لیے کرے، غیروں کے لیے نہ کرے۔ مگر وہ شوہر کے لیے نہیں کرتی ہیں، کرتی ہی غیروں کے لیے ہے، ان کا مقصد ہی دوسروں کو دکھانا، تو پھر ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکیں گی۔ تو اس پر توجہ دینی چاہیے۔ ہمیں شیطان سے بچنا ہے، ناشکری سے بچنا ہے۔ وسوسوں کی بیماریاں خود لگا لیتے ہیں اور پھر ان میں گم ہو کر اپنے آپ کو ضائع کر دیتے ہیں، تو اس کا علاج بھی بتایا گیا، وہ علاج ہم کو کرنا چاہیے۔